السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سارے؟ آج ہم کرنے جا رہے ہیں کلاس 9 اسلامیات، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں باب نمبر اول کا حصہ نمبر ج حدیث نبوی۔ کیونکہ میں نے پہلے اپنے پیارے دوستوں کے لیے ویڈیو بنائی تھی، اپنی پریویس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو اس کا باب نمبر حصہ نمبر 2 کروایا تھا، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ تو سب سے پہلے جاتے ہیں ہم انڈیکس پیج پہ، اور پلیز لرن اینڈ اسٹڈی ایٹ ہوم کو سبسکرائب کر لینا تاکہ اچھی آپ کو ویڈیوز ٹائم پہ مل سکیں۔ تو پیارے دوستو، ہم لوگوں نے اس والے باب اول کا ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے ابھی اس کا حصہ نمبر ج کرنا ہے، یہ والا۔ پیارے دوستو، ہم لوگوں نے اس کو آخر میں کرنا تھا جب ہمارے سارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم نے یہ اپنی پریویس ویڈیو یعنی کل کی ویڈیو میں بنایا تھا، اور آج ہم اپنے حدیث نبوی کریں گے۔ ٹائم نکالنا تھوڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی نکال لیا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے لغوی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ حدیث ہم دراصل کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہو، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو حدیث کہلاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، کا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ حدیث کے معنی ویسے تو ہمارے پاس پڑھنے کے ہوتے ہیں یا کسی کی حدیث کے معنی دراصل ہمارے پاس گفتگو کرنے کے ہوتے ہیں، جس طرح کے لیکن شرعی اصطلاح میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو نسبت ہو، کوئی تقریر یا کوئی افعال یا کوئی عمل وغیرہ ہو جو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار کی ہو، کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں۔ حدیث نبوی کی اہمیت اور فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا چشمہ اور رشتہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ قرآن مجید تعلیمات کو سمجھانے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے۔ بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اب ہم پہلے ادھر تک کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہیں ہم اس کو ویسے تو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سمجھانے کی، اس کی تفسیر کرنے کی، اور یہ جو ہم لوگ تشریح آج کل قرآن مجید کی کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث نبوی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے ہم بھی اسی طرح اپنی زندگی گزاریں، غلط حرکتیں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں اور بھی بہت سارے گناہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، اللہ کا کہنا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو اور اپنے اچھے کاموں کو ضائع مت کرو، جھوٹ وغیرہ بول کے، گناہ کر کے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اس سے لے لو، اور جس سے منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ اس کا معنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اچھی عادتیں سکھائی ہیں آپ وہ عادتیں کرو، اور جو غلط سکھائی ہیں وہ نہ۔ سوری فرینڈس، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اچھے کام سکھائے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن برے کاموں سے منع فرمایا ہے، وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو معیار ہے ہمارے لیے بہت بڑا ایک نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم کرتے ہیں حدیث مبارکہ۔ اکمل المؤمنین ایمانا حسنہم خلوقا وخیارہم لنسائہم، یہ مسند احمد کتاب ہے جس کا ہمارے پاس جگہ 915 یا 9153، جس کا ترجمہ یہ ہے، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مومن کا مطلب جو مسلمان لوگ ہیں ان سب میں سے کامل ایمان، پختہ ایمان ان لوگوں کا ہے جن کا اخلاق اچھا ہے، جو کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ڈسپلن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار سے بات کرتے ہیں وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین اخلاق والا اس انسان کو کہا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنی وائف کے ساتھ اچھا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، یہ سنن نبی داؤد 4943 سے لیا گیا ہے۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تمیز نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وان نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقها وان ابطأ عنها فاتقوا اللہ واجملوا فی طلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم، یہ سنن نبی ماجہ سے لیا گیا ہے۔ اس کی آیت 2144 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنے رزق پورا کیے بغیر مرے گا نہیں، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ یعنی اے مومنو، اللہ سے ڈرو، نیک اور اچھے طریقے سے حلال روزی لے لو، حلال روزی کماؤ، حرام نہ کرو، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی روزی پوری کیے گئے مر جائے گا، اس کو اس دنیا میں اپنی روزی پوری کر کے ہی جائے گا، اور کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، اللہ کا اپنا وعدہ ہے، اور اگر اس رزق کو حاصل کرنے میں اگر آپ لوگوں کو دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ حرام کام نہ کرو اور اچھے طریقے سے حلال طریقے سے محنت کر کے کماؤ، اور حلال چیز لے لو، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔
من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثارہ فلیصل رحمہ۔ ترجمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے حدیث، جس کی آیت ہے 6524۔ یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا رزق اچھے طریقے سے آئے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی لمبی عمر ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور۔ یہ صحیح مسلم سے آیت نمبر 88 لی ہے، جس کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہیں جو اللہ سے شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہراتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ ایک ہے اور ہمیں ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور وہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا اور اللہ ہی ایک اللہ کے ساتھ شریک نعوذ باللہ ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا یعنی والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا کبیرہ ایک گناہ ہے۔ ان اخوانکم حوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ولا یغلبوہم فإن کلفتموہم وما یغلبوہم فآئینوہم۔ یہ صحیح بخاری سے 2545 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: تمہارے غلام تمہارا بھائی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کے بھائی اس کی ماتحت ہو، اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسا کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ یعنی اگر تمہارے پاس کوئی غلام ہے اور وہ مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا محتت رکھا ہے، اس کا مالک رکھا ہے۔ تم اس انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو وہ خود اس کو بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہ اسے پہناؤ، اور کوئی سخت کام اس سے نہ کرواؤ جو تم نہیں کر سکتے، اور اگر کروا لیا تو اس کے ساتھ مدد کرواؤ۔ من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی من افتہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیر فقد خناہ۔ یہ سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے، آیت نمبر 3600۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا اور تو علم کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا
کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے اس سے خیانت کی. یعنی جس شخص نے جس انسان کو بغیر علم ہوئے کسی کو کوئی بات کہہ دی، اور اگر اس بندے نے جس کو غلط بات بتائی گئی تھی اس پوری دنیا میں مشہور کر دی، تو جس کو اس نے بتائی اس کا گناہ اس انسان کو ہوگا جس نے اس کو وہ غلط بات بتائی تھی. اور جو شخص اپنے بھائی کو مشورہ دیتا ہے ان کے بارے میں اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی بھلائی نہیں ہوگی اس بات میں، تو اس کو خیانت کہتے ہیں. الحیّ لا یأتی الا بغیرہ، یہ صحیح مسلم کی آیت نمبر 37 ہے. حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، حیا کرو گے تو ہمیشہ اچھا تمہیں منافع ہوگا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سنن ابی ماجہ آیت نمبر 925. ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا علم مانگتا ہوں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ فائدے والا علم دینا، حلال روزی دینا اور قبول ہونے والا علم دینا. کل مسلمی علی المسلمی حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ترجمہ: ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. یہ صحیح مسلم کی آیت نمبر 2564 ہے. اس کا معنی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خون یعنی اس کا مال اور اس کی عزت اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. اسے چاہیے کہ وہ اس پہ حرام ہے، اس بندے پہ، دوسرے مسلمان پہ. اب ہم کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے 20 نام لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن میں سے ابھی 20 نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض. نہایت رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا، بادشاہ، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت اور غلبے والا، بہت زبردست، بہت بڑائی والا، پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، شکل و صورت عطا کرنے والا، بہت بخشنے والا، سب پر غالب، بہت عطا فرمانے والا، بہت رزق دینے والا، بڑا مشکل کشا، بہت جاننے والا اور روزی تنگ کرنے والا. اب ہم کرتے ہیں اس کی مشق کی طرف جاتے ہیں. درست جواب کا انتخاب کریں. کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو کہلاتا ہے. صفات، قول، تقریر یا عمل. تقریر. قرآن مجید کو توضیح تشریح کا پہلا علمی مخز ہے جسے ہم نے ابھی ریڈنگ کی تھی، تو حدیث نبوی سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں کیا ہے، اور قرآن کی تشریح ہم حدیث نبوی کی مدد سے کرتے ہیں. حدیث نبوی کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے صلہ رحمی سے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی کو اپنی رزق وسعت کرنی ہے یا لمبی عمر کرنی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان پہ رحم کرے، جس کو ہم صلہ رحمی بھی کہتے ہیں. غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے خیانت، گناہ، جھوٹ یا خود غرضی. خیانت کا کہ ہم نے بھی پڑھا تھا جو شخص جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جس سے اس کو پتہ تھا کہ اس کے بھائی کو
جس کو اس سے علم تھا کہ اس کے بھائی کو اس سے بھلائی نہیں ہوگی تو اس کو خیانت کہتے ہیں. تو اس کو خیانت گناہ کبیرہ میں سے ہے. بخل، فضول خرچی، اونچا بولنا یا والدین کی نافرمانی. ہم نے پڑھا تھا والدین کی نافرمانی. مختصر ثواب دے. حدیث سے کیا مراد ہے؟ جس کا پیج ہے پیج نمبر 5، جس کا یہاں سے آنسر ہے. حدیث کے لغوی معنی بات اور گفتگو کے ہیں. شرعی اصطلاح اور قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو. حدیث کہلاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، یعنی کوئی ایسا کام جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی کا اختیار کی فرمائی ہو کا مجموعہ حدیث کہلاتا ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک شارٹ ٹیپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کیسے قرار دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا سا کر کے لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عمدہ اخلاق والا کہا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں، جس کا آنسر قرآن مجید کی روشنی میں تو یہاں پہ ہے، جس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے. بطور مسلمان ہونے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں. قرآن مجید میں یہاں سے لے کر یہاں تک، پھر یہاں سے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. یہاں تک ہے آپ کا تھرڈ شارٹ. پہلے آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے. اب آپ کا فورتھ دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی ہے، جس کا آنسر تو یہیں پہ لکھا ہوا ہے. جس شخص کو کس نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو علم کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا فورتھ ہے. رزق حلال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. اس کا آنسر آپ کے پاس ہے یہ رہا. اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنے رزق کو پورا کیے بغیر مرے گا نہیں اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے. چنانچہ اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا شارٹ ہے. میرے دوستوں، بک کے تو آپ کی اس نیو بک کے تو کوسچنز ختم ہو گیا، لیکن جو آپ کی اولڈ بک تھی اس میں یہ تو سارے کوسچنز تھے. اس میں آپ کے پاس ایک اور کوسچن بھی ہے جس کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، روزی اور علم کے حوالے سے کیا دعا مانگتے تھے. تو جس کا آنسر آپ کو یہ تھا. آپ کے پاس ایک کوسچن ہے تو جس کا آنسر پرانی بک والے بچوں کو میں کہہ رہی ہوں، جن کا آنسر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 چیزوں کے متعلق ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا علم مانگتا ہوں. یہ بھی آپ یاد کر لینا میرے پیارے دوستوں، آپ کے لیے اچھا ہوگا. اب ہم تفصیلی جوابات پہ جاتے ہیں. حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت تحریر کریں. تو اس کا آنسر میں نے لکھا تھا، میں وہیں سے دکھا لیتی ہوں. اس کا آنسر یہ ہے، امید کرتی ہوں نظر آ رہا ہوگا. ہاں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ ہے. حدیث نبوی قرآن مجید کی تشریح ہے، اس لیے حدیث قرآن فہمی اور رہنمائی کا سب سے بڑا اور مستند ذریعہ ہے. حدیث نبوی سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ملتا ہے، جس سے عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال الحدیث میں درج ذیل ہیں.
حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے ترجمہ، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرمایا تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کیا کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیو۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں کو ایک بات بتانی تھی کہ آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو پہ صرف اور صرف 9 لائکس کیے ہیں۔ مجھے لائکس کی ضرورت ہے، تو بھائی جب دیکھ لیتے ہو تو پھر لائک بھی کر لیا کرو، اچھی بات ہوتی ہے کسی کی ویڈیو کو لائک کرنا۔ آج امید کرتی ہوں 30 منٹ کی پوری ویڈیو بناؤں، آدھے گھنٹے کی، تو بیچ میں ہم تھوڑی سی آپ لوگوں کے کمنٹس کے جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا آپ لوگوں کا کمنٹ ہے کہ آپ کی اردو کی ریڈنگ بہت اچھی ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میری اردو کی ریڈنگ اچھی ہوگی، کیونکہ مجھے تو اردو اچھی بھی نہیں لگتی ہے، مجھ سے اردو پڑھی ہی نہیں جاتی ہے فرینڈس۔ لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں، اردو کو تھوڑا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ریڈنگ اچھی ہے یا غلط ہے؟ تھینک یو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہے، آپ میری تعریف کرو، اس کا معنی آپ پہ وہ لائک ہو، آپ پہ بہت انٹیلیجنٹ ہو۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا آگے میرے ایک فرینڈ کا کمنٹ آیا تھا، آپ پلیز اپنا اسلامیات کا روٹین کے بارے میں بتا دیں، اسلامیات کی کتنی ویڈیوز آپ بنائیں گی۔ تو میری پیاری، اس سے دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی اس کی ویڈیوز بنانی ہے۔ تو باب اول ہمارا بھی پورا نہیں ہوا، اس میں ابھی ہم لوگوں نے کر لیا نا ہاں، باب اول ہمارا الحمدللہ سے ختم ہو گیا۔ اب ہم نے باب دوم کرنا ہے۔ باب دوم میں انشاءاللہ میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت 3 4 5 6 ویڈیوز بناؤں گی، اور پھر آپ کا باب دوم بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹوٹل آپ کے پاس 7 باب ہیں، جس میں سے کوشش کروں گی کہ جلدی سے ویڈیوز اس کی بناؤں۔ 7 باب میں ہمارے ڈیز اس میں یوز ہو جائیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 دن یعنی، اور پھر ہم نے ترجمہ قرآن مجید بھی کرنا ہے، تو ہمارے یعنی 1 مہینہ ہم اسلامیات پوری کرنے میں لگ جائے گا۔ تو کچھ نہیں ہوتا، 1 مہینہ ہمیں لگ جائے گا تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے، اس پہ اتنا نہیں ہوتا، اور جلدی کریں گے۔ 1 مہینہ سے 6 دن ہم کیمسٹری کو کر لیں گے، اس طرح جتنے چیپٹرز ہیں انشاءاللہ ہم جلدی کر لیں گے۔ ہمارا سلیبس 6 مہینوں میں 5 مہینوں میں مطلب ہم لوگ وائنڈ اپ کر لیں گے ہر چیز سے۔ تو بس ویڈیوز دیکھیں اور سمجھیں، آپ کا بھی یہی کام رہ گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو بنا لوں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں رہا ہے اور مجھے خود بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں تو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو عقیدہ توحید عقیدہ رسالت میں ایک کام کرتی ہوں، 2 چیپٹرز کی بنا لیتی ہوں، ساتھ ہی بنا لیتی ہوں۔ 1 دن میں 2 ویڈیوز اگر اپلوڈ کر دوں تو، یا 1 دن میں ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ تو فرینڈز چلیں ہم 1 مہینے میں اسلامیہ ساری وائنڈ اپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ باب اول ہمارا آج کے دن ختم ہو چکا ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں آئے تو کمنٹری باکس میں مطلب میرے کمنٹ تو بند ہوتے ہیں، آپ کسی بھی شارٹ کی ویڈیو پہ میرے چینل پیج میں جا کے میرے کسی بھی شارٹ کی ویڈیو پہ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ میرے کمنٹس کھولے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ کمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں آپ کا ڈاؤٹ سالو کر دوں گی۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جلدی سے بہت سارے ویوز دے دیں
اب اجازت چاہیے آپ سب کی. اللہ حافظ.